शमीम अहमद ने सारम को मुस्कुरा कर देखा और इसके कंधे पर हाथ रखकर ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, अगर हम आपसे हाथ मिला लेते तो हमारे अंदर की रोशनी स्याही में बदल जाती। और वो समझ रहा था कि हम आपके धोखे में इससे हाथ मिला लेंगे। इसे शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि वो हमसे छुप नहीं सकेगा। जनाब, वो आपके अंदर छुपकर हमसे हाथ मिलाना चाहता था। अब सारम की समझ में आ गया कि वो शमीम अहमद की तरफ क्यों हाथ बढ़ाए हुए खड़ा था। वो शरीर मखलूक इसके रूप में शमीम अहमद के सामने आ गई थी, लेकिन वो खुद को छुपाने से कासिर रही। सारम साहब, इस घर में तो बड़ी आबादी है। जिधर देखता हूँ इधर काले बेछंग सफ़ेद दांतों वाले लाल तहमत वाले नज़र आते हैं। शमीम अहमद ने इत्मीनान से सोफे पर बैठते हुए कहा, शमीम साहब, इस वहशी मखलूक ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने मेरे लखते जिगर को मुझसे छीन लिया है, मेरी बीवी को बीमार करके डाल दिया है। मेरा बस चले तो मैं इन्हें कच्चा चुबा जाऊँ, इन मनहूसों को। सारम ने वसीले लहजे में कहा, मुझे ज़रा तफसील से बताइए। शमीम अहमद ने सिगरेट से सिगरेट लगाते हुए कहा। सारम ने इस घर को ख़रीदने से लेकर आज तक की तमाम रुदात शमीम अहमद के सामने गोश गुजार कर दी। सारी तफसील सुनकर शमीम अहमद के कुछ परेशान से हो गए। चंद लम्हे आंखें बंद करके सोचते रहे, फिर बोले, सारम साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो हमें अपनी बेगम की तस्वीर दे दें। तस्वीर मैं सर से पाँव तक देख लूँगा और फिर मुझे पता भी चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। और तस्वीर ज़रा बड़े साइज़ की हो, ठीक है? आपकी मतलूबा तस्वीर में नदीम के हाथों भिजवा दूंगा। सारम ने कहा, तस्वीर का आप क्या करेंगे? असल में हम फ़ोटो अपने साथ रख कर पढ़ाई करते हैं। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पहले हम आपकी मिसेस का इलाज शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। शमीम अहमद ने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा। शमीम अहमद ने उठते हुए सारम की तरफ देखा तो नदीम को भी अपने साथ आने का इशारा किया। सारम ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। जब वो करीब आया तो सारम ने पूछा, नदीम साहब, इनकी खिदमत में क्या पेश करना है, मुझे बता दीजिए। ये बात अगरचा सारम ने बहुत आहिस्ता पूछी थी, लेकिन शमीम अहमद के कान तक इसकी भनक पड़ गई। नदीम के जवाब देने से पहले ही उन्होंने हंसते हुए ऊंचे लहजे में कहा, जी सारम साहब, पेश तो करना है। जी फरमाइए, सारम साहब ने कहा। नदीम शरीफ ने इन्हें हैरत से देखा। देखिए जनाब, बात यह है कि आप छोटे मोटे आदमी तो नहीं हैं, लिहाजा आपसे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगी जाएगी, बड़ी चीज़ मांगी जाएगी। तो जनाब, हमें रानी चाहिए। रानी? सारम ने हैरत से कहा। फिर नदीम की तरफ देखा तो शायद वो इसकी बात को समझा, लेकिन नदीम के चेहरे पर भी एक सवालिया निशान था। शमीम भाई, कौन रानी? नदीम ने वजाहत चाही। अरे आप रानी को नहीं जानते? भाई वो हमारे घर चिड़ियाघर की मशहूर चीज़ है ना। अरे जनाब, हम हथनी की बात कर रहे हैं जिसका नाम रानी है। शमीम अहमद ने बड़ी संजीदगी से कहा। शमीम भाई, कुछ खुदा का खौफ करें। नदीम शरीफ ने इनके करीब बैठते हुए कहा, जनाब, बात यह है कि आमिल हजरात आम तौर पर काला बकरा, काला मुर्गा या ऐसी चीज़ें लेते हैं, बेशुमार चीज़ें मांगते हैं। हम ज़रा आमिल और किस्म के हैं। हमें अपने अमल के लिए ये हथनी चाहिए। हम इसका भेजा निकाल कर इसकी बाकियात को ले जाकर नेटी जेटी पुल पर जाकर चिलाकशी करेंगे। शमीम अहमद ने शुगुफ्ता अंदाज में कहा, जनाब, चिड़ियाघर की हथनी पेश करना तो मेरे लिए नामुमकिन है। सारम ने संजीदगी से कहा। अरे सर, आप भी सीरियस हो गए। शमीम भाई मजाक कर रहे हैं, नदीम बोला। कोई बात नहीं जनाब, अगर हथनी मुमकिन नहीं तो फिर कुछ और सोच लेते हैं। शमीम अहमद ने हंसते हुए उठकर दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, अच्छा जनाब, अब इजाज़त चाहिए। सारम इन दोनों को मेन गेट पर छोड़ने के लिए आया। शमीम अहमद ने हाथ मिलाते हुए कहा, आपने मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं माना ना? बस मेरी आदत है ज़रा हंसी मजाक करने की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। सर, मैं शमीम भाई को घर छोड़कर दफ्तर चला जाऊँगा। आप आ रहे हैं? नदीम ने पूछा। हाँ। सारम ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, 1-1.5 घंटे तक मैं भी पहुँच जाऊँगा। ओके सर, फिर इजाज़त चाहता हूँ, नदीम ने सारम से कहा। इनके जाने के बाद सारम ने मेन गेट पर दरवाज़ा बंद किया और शमीम के बारे में सोचता हुआ घर की तरफ बढ़ता गया। अजीबोगरीब शख्सियत थी इनकी। एक तो शक्लो सूरत आमनों वाली बिल्कुल भी नहीं थी, ऊपर से ये हंसी मजाक की आदत। सारा ने इनके बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। अगर ये आमिल ना होते तो इनको कॉमेडियन ज़रूर कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। जो ऊपर उन्हें नज़र आया था वो शायद कोई आमिल ही जान सकता है। जो ऊपर से ऐसे नज़र आते हैं वो अंदर से कुछ और ही होते हैं। बंदे का अंदर का हाल सवाए अल्लाह के और कोई नहीं जानता। अल्लाह जो है, जो इल्म इन्हें बख्शा है, वो वही जानता है कि उन्होंने उस इल्म से लोगों की खिदमत कैसे करनी है।
اللہ نے جو علم انہیں بخشا تھا وہ اس سے دکھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ وہ یوپی موڑ کے نزدیک مقیم تھے۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ شادی نہیں کی تھی، اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے تھے۔ والدہ، دوست احباب سب یہی چاہتے تھے کہ یہ شادی کر لیں۔ وہ شادی کے شدید خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر شادی کی تو خدمت خلق میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ وہ جو کام کر رہے تھے اس کے لیے انہیں بہت وقت درکار تھا، اس لیے وہ دن رات اپنی پڑھائی میں ہی لگے رہتے تھے۔ وہ دن رات دکھی لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ہر وقت لوگ ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ جادو، ٹونے، صفری نظر اور اسیب کے ماہر تھے۔ ہتھیلی پر ہاتھ رگڑتے ہی مریض کا سارا حال بتا دیتے تھے۔ ایک بار 7-8 سال کی خوبصورت بچی نے ان سے علاج کروایا۔ انہیں لے جایا گیا۔ بچی کی حالت یہ تھی کہ ادھر وہ کپڑے پہنتی تھی، ادھر اس کی قمیص کٹتی چلی جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کے لباس کو بڑی مہارت سے کینچی چلاتا ہو۔ والدین اس بچی کے کپڑے بنا بنا کر تنگ آ گئے تھے۔ شمیم احمد نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ وہ بری طرح سے اسیب زدہ ہے۔ انہوں نے ایک گلاس پانی مانگا۔ پانی پڑھ کر اپنا ہاتھ اس لڑکی کو آگے بڑھایا اور کہا کہ بیٹا یہ پانی پی لو۔ لڑکی نے بامشکل اپنے ہاتھوں میں گلاس پکڑا اور جیسے ہی وہ پانی پینے لگی سارا پانی گلاس کی تلی سے نکل کر بہہ گیا۔ گلاس کہیں سے نہیں ٹوٹا ہوا تھا۔ شمیم احمد نے دوبارہ پانی مانگا۔ اسے پڑھ کر بچی کے ہاتھ پر پینے کے لیے دوبارہ دیا تو پھر ایسا ہی ہوا۔ سارا پانی نیچے سے گلاس ٹوٹ کر باہر نکل جاتا تھا۔ پھر بچی نے زوردار کہکا لگایا اور گلاس قالین پر پھینک دیا۔ ایسے شبدے بازی میں بہت کچھ دیکھ چکی ہوں، مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شمیم احمد نے جب دیکھا تو لڑکی کی آنکھوں میں سرخ انگارے جل رہے تھے۔ اب لڑکی کی آنکھوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا کر بولی، پاگل ہے تو؟ پاگل میں نہیں، تو پاگل ہے۔ خواہ مخواہ بچی کی جان عذاب میں کی ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دے اور جا اپنا کام کر۔ تیرا علاج میرے پاس ہے، شمیم احمد نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس بھی ہے تیرا علاج۔ لڑکی نے دہشت بھری آنکھوں سے شمیم احمد کو دیکھا اور پھر جھک کر قالین سے گلاس اٹھایا اور اس طرح بڑھاتے ہوئے بولی، لے یہ پی لے پاگل، یہ تیرا پانی ہے، پی لے، تیرا پاگل پن دور ہو جائے گا۔ ہر ایک کو پڑھ پڑھ کر پانی دیتا پھرتا ہے تو۔ گلاس پیلے رنگ کی صحیح چیز سے بھر گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے قریب کیا اس میں سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ لے پی لینا اسے، اب دور کیوں کھڑا ہے؟ شمیم احمد نے اس لڑکی کو گھور کر دیکھا اور دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیا کچھ ہے۔ نہیں پتہ چلا؟ چل پھر نہا لے، یہ کہہ کر لڑکی نے بھرا ہوا گلاس شمیم احمد کے اوپر پھینک دیا اور کہکا لگاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بس پھر یہ لڑکی شمیم احمد کے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک انہوں نے اس لڑکی کو اس خبیث سے نجات نہیں دلائی تھی۔ اسی طرح کے اور بہت سے بے شمار واقعات تھے جو شمیم احمد نے حل کیے تھے اور شمیم احمد کا ان سے واسطہ تھا۔ آج بھی انہیں ایک عجیب و غریب کیس سے واسطہ پڑا تھا۔ ندیم شریف نے انہیں سڑک پر چھوڑ کر واپس جانے کا ارادہ ہی کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو آصف زدہ گھر اور سارا کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اس گھر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ انہیں پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک حوصلہ شکن کیس تھا لیکن وہ حوصلہ ہارنے والے بالکل بھی نہیں تھے۔ اس فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے جیب سے چابی نکالی۔ اس فلیٹ کی 2 چابیاں تھیں، ایک اماں کے پاس رہتی تھی اور دوسری ان کے پاس۔ اماں کو اگر کہیں جانا پڑتا تھا تو وہ تالا لگا کر چلی جاتی تھی۔ شمیم احمد نے تالا کھولنے کے لیے ہاتھ میں دبی ہوئی چابی آگے بڑھائی۔ گھر کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور دروازے پر اماں نظر آئیں۔ سر پر دوپٹہ اچھی طرح ڈالا ہوا تھا اور چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ اماں، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں دروازے پر آ گیا ہوں؟ میرے تو تالا کھولنے سے پہلے ہی تم نے دروازہ کھول دیا۔ اماں تم مجھ سے بڑی عامل ہو گئی ہو۔ اماں گھونگھٹ کیوں نکالا ہوا ہے؟ اب تم بھی مجھ سے پردہ کرنے لگی ہو، شمیم احمد نے شوق انداز میں کہا۔ تب ایک دم گھبراہٹ کی آواز آئی، چہرے سے دوپٹہ خود بخود ہٹا، کالا بھجنگ چہرہ، سرخ آنکھیں اور سفید دانت۔ شمیم احمد اس چہرے کو دیکھتے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ شمیم احمد ادھر ادھر مت جانا، ایک گھبراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ شمیم احمد نے جلدی سے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک مار دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسی لمحے غائب ہو گیا۔ شمیم احمد کا ہاتھ ابھی بھی تالے کی طرف بڑھا تھا اور دروازہ جوں کا توں بند تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چابی تالے میں لگائی اور دروازہ کھول دیا۔ دوسرے دن شام کو ندیم شریف ساری تفصیل بغور سن چکا تھا اور پھر وہ سارم کے گھر گیا اور وہاں سے سارم سے سارا کی تصویر لے آیا۔ یہ 10 بائی 12 سائز کی تصویر تھی اور یہ سارا اس میں پوری طرح سے نظر آ رہی تھی۔ شمیم بھائی،
یہ تصویر ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ تصویر ٹھیک ہے، شمیم احمد نے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کل میرے گھر آئے گا، مجھے تہیا کر کے گیا تھا کہ اب ادھر مت آنا۔ او ہو، پھر ندیم گھبرا کر بولا، پھر کیا ہوا؟ شمیم احمد پرسکون انداز میں بولے، میں اس طرح کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی ڈرتا ہوں۔ سارم صاحب کی بیگم ٹھیک ہو جائیں گی، اپنی کوشش تو یہی ہوگی، آگے اللہ مالک ہے، شمیم احمد نے کہا۔ شمیم احمد کا 2 کمروں کا فلیٹ تھا، ایک ڈرائنگ روم جس میں صوفے اور سامنے فرشی نشست تھی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر وہ پڑھائی کرتے تھے۔ ڈرائنگ روم کے برابر ایک بیڈ روم تھا جو شمیم احمد کے سونے کے کام آتا تھا اور اماں لاؤنج میں رہتی تھی۔ رات کو شمیم احمد نے پڑھنے کی نشست جمائی، جائے نماز بچھا کر اس نے اوپر کا بلب جلا دیا جو کہ بورڈ کے سہارے کھڑا تھا، کلپ بورڈ پر سارا کی تصویر لگائی اور دروازے کو ایک دم سے بند کر دیا اور وہیں پر آ کر بیٹھ گئے۔ دیوار کا خانہ کعبہ کی طرف کیا ہوا تھا اور جائے نماز بھی خانہ کعبہ کی جگہ اس طرف ہی ڈالی ہوئی تھی۔ تصویر پر نظر ڈال کر شمیم احمد نے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی پڑھتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ان کی زبان سے اچانک کلمہ حیرت نکلا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ حیرت کی بات تھی، سارا کی تصویر دیکھتے دیکھتے ایک دم نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ پریشان کن ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ نہ صرف تصویر غائب ہوئی تھی بلکہ جس کلپ بورڈ پر لگی تھی وہ کلپ بورڈ پورے کا پورا ان کے سامنے سے اڑ گیا تھا۔ شمیم احمد نے یہ سوچ کر اس جگہ پر ہاتھ بڑھایا یہ محض فریب نظر آئے گا۔ کلپ بورڈ اپنی جگہ پر موجود تھا لیکن ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے اچھی طرح سے ہاتھ ٹٹول لیا لیکن کلپ بورڈ کو محسوس نہیں کر سکے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کلپ بورڈ ان کے سامنے سے اٹھا لیا ہو۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ کسی غیر انسانی مخلوق نے اپنی جرأت دکھائی تھی، اس طرح ان کے سامنے نہ صرف تصویر بلکہ پورے کا پورا بورڈ ہی غائب کر دیا تھا۔ وہ اپنا کام شروع کر چکے تھے، تصویر کی غیر موجودگی سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے سامنے تصویر کو محض اس لیے رکھتے تھے کہ ان کا ذہن اسی پر مرکوز رہے اور ارتکاز کی کیفیت برقرار رہے۔ انہیں سارم کی بیگم کا نام معلوم تھا، وہ اس کا نام اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھ رہے تھے۔ 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد انہوں نے پانی کی بوتل پر پھونک ماری اور پانی کی بوتل کا منہ بند کر کے سامنے میز پر رکھی۔ جیسے ہی جائے نماز اٹھانے کے لیے پیچھے ہوئے تو ان کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ مڑ کر دیکھا تو ان کے پیچھے کلپ بورڈ پڑا ہوا تھا لیکن خالی تھا، اس پر تصویر نہیں تھی۔ خالی کلپ بورڈ ان کی روشن پیشانی پر شکن آلودگی چھوڑ گیا تھا۔ صبح کو ندیم شریف پڑا ہوا پانی لینے شمیم احمد کے پاس آیا تو پانی کی بوتل تھماتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی، سارم صاحب سے کہنا اس پانی کو اپنی نگرانی میں پلائیں ورنہ وہ نہیں پئیں گی۔ سارم دفتر سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا، اس کے موبائل پر ندیم کا فون آیا اور وہ راستے میں ہی ہے اور 10-15 منٹ میں اس کے گھر پہنچ جائے گا، پڑا ہوا پانی لا رہا ہے۔ 10-15 منٹ کے بعد ندیم سارم کے گھر پہنچا۔ اس وقت وہ ٹیلی فون پر جبار سے بات کر رہا تھا۔ بیل بجتے ہی اس نے خالہ سجو کو آواز دے کر کہا، خالہ سجو اگر ندیم ہے تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ کر بات کرتا ہوں۔ جی اچھا، باہر سے خالہ سجو کی آواز آئی۔ ہاں جی، شاید وہ دروازے پر ندیم شریف ہی ہے، وہ پانی پڑوا کر لایا ہے، سارم نے جبار سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہوئے کہا۔ خالہ سجو مین گیٹ کھولا تو دروازے پر ندیم ہی تھا۔ سارم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں۔ آپ ندیم شریف ہی ہیں نا؟ اس نے کہا جی میں ندیم ہی ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ صاحب کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں، خالہ سجو نے بتایا اور اسے ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچا دیا۔ ندیم شریف نے اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے بیگ سے پانی کی بوتل نکال لی اور خالہ سجو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ صاحب کو دے دیں۔ خالہ سجو نے بوتل لے لی۔ ندیم ڈرائنگ روم کے اندر چلا گیا۔ خالہ سجو بوتل لیے بیڈ روم کے دروازے پر آ گئی۔ سارم نے فون پر محض گفتگو تھا۔ خالہ سجو نے وہ بوتل سارا کے ہاتھوں میں تھما دی جو بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ندیم صاحب نے بوتل دی ہے، خالہ سجو نے آہستہ سے بتایا اور بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ اچھا یار، میں ذرا ندیم سے بات کر لوں، پھر دفتر پہنچ کر تم سے بات کروں گا، خدا حافظ۔ سارم نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ سارا میں آتا ہوں۔ سارم کے باہر نکلتے ہی اندر سے ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ بڑی پھرتی سے اٹھی۔ اس نے بڑی تیزی سے بوتل کا ڈھکن کھولا اور کھڑکی کا شیشہ ہٹا کر بوتل کا پانی کیاری میں بہا دیا۔ وہ خالی بوتل لے کر واش روم میں گھس گئی۔ وہاں سے اس نے نلکا کھول کر پوری بوتل بھری اور اس کا ڈھکن بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور پورے اطمینان سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے پانی سے بھری بوتل کو باغور دیکھا، پھر اس کی طرف
गर्दन डालकर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर के बाद नदीम को रुखसत करके बेडरूम में आया तो सारा आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी। सारा ने साइड टेबल पर रखी बोतल उठाई, इसे गौर से देखा, फिर खाला सज्जो को आवाज़ लगाई, खाला एक गिलास लाना। अच्छा जी, अभी लाती हूँ। जैसे ही खाला सज्जो किचन से आवाज़ देती हुई आई, सारम की आवाज़ सुनकर सारा ने आंखें खोल दी। सारा की आंखें खोलते ही सारम को एक धचका सा लगा। इसकी आंखें हसीन थीं, मगर अब इसकी आंखें दिल दहला देने वाली वीरानी से भरी हुई थीं। सारा, क्या हुआ है? सारम ने बड़े प्यार से पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सारा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। इतने में खाला सज्जो गिलास ले आई। साहब जी, ये गिलास। सारा ने इसके हाथ से गिलास ले लिया और बोतल से इस अंदाज में पानी सारा की तरफ बढ़ाया और बोला, लो सारा, ये पानी पी लो, शमीम अहमद ने पढ़कर भेजा है, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। मुझे क्या हुआ है? सारा ने बहुत सादगी से ये सवाल किया और साथ ही गिलास लेकर अपने हाथों में पकड़ लिया। सारा ने इसे किसी बात का कोई तस्करा नहीं किया, ना ही इसकी बात का जवाब दिया। वो इसे यही कहता जा रहा था कि जो तस्वीर, जो तस्वुर एक बच्चे की तुमने पाल रखी है अपने दिलो दिमाग में, जिसके पीछे तुम भागती रहती हो, उससे तुम्हें निजात मिल जाएगी। ठीक है, ये पानी पी लो, सारा ने बस इतना ही कहा। अच्छा। सारा ने बड़ी सादतमंदी से गिलास अपने मुंह से लगा लिया। जब वो पानी पी चुकी तो सारा को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि शमीम अहमद ने नदीम को हदायत की थी कि वो पानी खुद पिलाएं, वरना वो नहीं पिएगी। सारा, ये बोतल मैं फ्रिज में रखवा दूंगा, मैं शाम को आकर अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाऊंगा, सारा ने इसे बताया। जी अच्छा, सारा ने कहा। ये पानी कब तक मुझे पीते रहना होगा सारा ने सारम से पूछा। मैं खुद भी पी लूँगी। अच्छा, फिर ऐसा करना, दोपहर में जब तुम खाना खाओ तो खुद उठकर पानी भी पी लेना, सारम ने खुश होकर इसे कहा। सारा ने बड़ी सादतमंदी से कहा, हाँ मैं पी लूँगी। इसे कहाँ मालूम था कि सारा पानी पहले ही सारा फेंक चुकी है। इसे ये बात खुद सारा को भी मालूम नहीं थी कि इससे क्या हो चुका है और वो क्या कर रही है। दफ्तर पहुंचकर सारम ने शमीम अहमद को फ़ोन किया। शमीम साहब, मैं सारम बात कर रहा हूँ। रिसीवर उठाते ही सारम बोला, जी साहब, आपकी बेगम का क्या हाल है? आपने इन्हें पानी पिलाया? जी, पानी पिला दिया, और हैरत की बात है कि उन्होंने पानी पीने में किसी किस्म की भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की, बड़ी खुशी से पानी पी लिया। ना सिर्फ पानी पी लिया बल्कि दोपहर को पीने का भी वादा कर लिया, सारम ने खुश होकर कहा। हैरत है, शमीम अहमद ने कहा। ज़रा एक बात बताएं, पानी पीने के बाद इनकी हालत क्या थी? कुछ भी नहीं, नॉर्मल थी, सारम ने कहा। फिर सारम साहब, पानी उन्होंने पिया ही नहीं, शमीम अहमद ने बड़े यकीन से कहा। पानी मैंने खुद अपने हाथों से पिलाया है, सारम के लहजे में यकीन था। असल में सारम साहब, पानी पीते ही इनकी तबीयत ख़राब होना लाजमी थी, वो निढाल हो जाती, एक गनूदगी की कैफियत तारी हो जाती, ऐसा होना यकीनी था, शमीम अहमद ने कहा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, सारा ने तजब्जुब भरे लहजे में कहा। आप ऐसा करें कि वो पानी की बोतल मुझे भिजवा दें, मैं पानी की शक्ल देखकर बता दूंगा कि ये कौन सा पानी है। मुझे यकीन है कि इस बोतल में वो पानी है ही नहीं जो मैंने पढ़ कर दिया है, वो इस शरीफ मखलूक ने कोई हाथ दिखाया है, यहाँ इसे मेरे घर में भी तमाशा किया है, शमीम अहमद ने बताया। अच्छा, वो क्या? साहब ने पूछा। मुझे धमकी देकर गई है कि अब इधर मत जाना, फिर कोशिश भी की कि मैं पानी ना पढ़ सकूं, आपकी बेगम की तस्वीर मेरे सामने से गायब कर दी। मैंने भी पानी पढ़ने में पूरी हिम्मत दिखाई और पानी पढ़कर जैसे ही आपकी बेगम के लिए मैंने पानी दम किया, उसके बाद वो मखलूक मेरे सामने नहीं आई। इसीलिए मैंने नदीम को हदायत की थी कि सारम साहब खुद पानी पिलाएं। अब मुझे अपना खदशा बिल्कुल सही साबित होता महसूस हो रहा है, पानी में ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है। शमीम अहमद ने तफसील से बात की। आप अभी घर आ जाएं या मैं आपके घर आ जाऊं? सारम ने पूछा। जी, शमीम अहमद ने जवाब दिया। मैं अभी नदीम को लेकर आपके घर आ जाता हूँ, पानी की बोतल इनके हाथ भिजवा देता हूँ, आप चेक कर लें, कोई गड़बड़ तो नहीं है, प्लीज़ मुझे ये खुद बता दें कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, सारम ने कहा। फिर वह नदीम के साथ अपने घर चला गया। घर पहुंचकर इसने वो पानी की बोतल खाला सज्जो से फ्रिज से मंगवाई और दरवाजे पर खड़े हुए नदीम के हवाले कर दी। वो पानी की बोतल लेकर शमीम अहमद के घर की तरफ रवाना हो गया। पानी की बोतल देखते ही शमीम अहमद ने कहा, ये मेरा पानी नहीं है। फिर मज़ीद तस्दीक के लिए बोतल का ढक्कन खोलकर इसे सूंघा और कुछ पलटकर इस पर फूंक मारी। देखते ही देखते पानी की रंगत बदल गई, वो सफ़ेद से सुर्ख हो गया। यूँ महसूस हो रहा था जैसे बोतल में पानी नहीं, ताज़ा खून हो। नदीम ने जब अपनी आंखों से पानी का बदलता रंग देखा तो वो खौफज़दा हो गया। अब मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं रहा, शमीम अहमद ने कहा। इस शरीफ मखलूक ने पानी बदल दिया है, ये तो बहुत बुरा हुआ, नदीम बोला। इससे ज़्यादा भी बुरा होगा अगर ये बोतल समंदर बुर्द ना की गई तो वो 12 घंटे के बाद खुद ब खुद फट जाएगी
اور بڑی تباہی مچ جائے گی۔ آپ فوری طور پر اس کو لے جائیں اور نیٹی جیٹی پل کے سمندر میں اس کو پھینک دیں، یہ بہت ضروری ہے، شمیم احمد نے کہا۔ ندیم نے خون سے بھری ہوئی بوتل ڈرتے ڈرتے شمیم احمد کے ہاتھ سے لے لی۔ اس کا ڈھکن کس کے بند کر دیا۔ شمیم احمد نے پھر ایک شاپر میں ڈال دی۔ اس نے وہ بوتل شاپر میں ڈال کر لے لی اور آدھے گھنٹے میں وہ فوراً چلا گیا اور یہ کہا کہ اگر اس کو نہ پھینکا تو مسئلہ بن جائے گا۔ 12 گھنٹے تک یہ جو کہ تو ہی رہے گی، شمیم احمد نے یقین دلایا۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں ابھی یہاں سے سیدھا نیٹی جیٹی پل کی طرف جاتا ہوں، ندیم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ فون پر سارم صاحب کو صورتحال بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں سارم کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ کیا نیا ڈرامہ رچا گیا ہے۔ شمیم احمد نے اسے تسلی دی۔ آپ پریشان نہ ہوں، آرام سے جائیں۔ جی اچھا، ندیم نے کہا اور شمیم احمد کے گھر سے نکل گیا۔ یہ بوتل اس نے اپنے بیگ میں رکھنے کے بجائے موٹر سائیکل کے ہینڈل پر لگا دی اور گاڑی تیزی سے بڑھاتا ہوا نیٹی جیٹی پل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد اس مصیبت سے نجات پا لے، اگرچہ ٹائم بم پھٹنے سے پہلے اسے وہاں پر پہنچنا تھا۔ ندیم کو یہ خدشہ یہ تھا کہ کہیں بوتل وقت سے پہلے پھٹ نہ جائے، کیونکہ شمیم احمد نے کہا تھا کہ اگر یہ پھٹ گئی تو صورتحال بہت بھیانک ہو جائے گی، اس لیے وہ بہت ڈر رہا تھا۔ وہ ٹریفک کے درمیان میں اپنا راستہ نکالتا ہوا نیٹی جیٹی پل کی طرف اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سمندر کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، اس کے کندھوں پر بوجھ پڑ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے کندھوں پر سوار ہو گیا ہے۔ ہاتھوں میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ بالآخر وہ نیٹی جیٹی پل پر پہنچ گیا۔ اس نے فٹ پاتھ پر چڑھ کر اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی، ہینڈل سے شاپر کو اتارا اور اپنے ہاتھوں میں آتے ہی وہ بوتل اچھی خاصی وزنی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے جلدی سے دیوار کے نزدیک جا کر ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی اور وہ خون سے بھری بوتل فوراً سے پہلے فضا میں اچھال دی۔ اس بوتل کا وزن دگنا ہو چکا تھا، لیکن وہ سمندر میں گری تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی خاصی وزنی چیز سمندر میں گرا دی گئی ہو اور سمندر کا پانی اچھل کر بوتل پانی پر گرتے ہی غائب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ سطح برابر ہو گئی۔ بوتل کے غائب ہوتے ہی ندیم کے پاؤں میں اور تکلیف بڑھ گئی۔ اس کے بازو بھی بہت وزنی ہو گئے، کندھوں پر بوجھ پہلے بھی تھا۔ اس نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور واپس چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط سمت جا رہا ہے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ راستہ کیسے بھٹک گیا۔ بہرحال وہ گھوم کر صحیح راستے پر آ گیا اور جیسے ہی وہ ٹاور کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھوں میں درد اتنا بڑھ گیا کہ اسے موٹر سائیکل چلانا مشکل ہو گیا۔ اس نے فوراً موٹر سائیکل سڑک کے کنارے روک دی اور موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے اپنے بازو زور زور سے دبانے لگا۔ اتنے میں موبائل کی گھنٹی بجی۔ ندیم نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا، سارم کی کال تھی۔ جی سر، ندیم نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ندیم صاحب آپ کہاں ہیں؟ سارم نے پوچھا۔ سر میں اس وقت بہت زیادہ پریشانی میں ہوں، میں ٹاور پر ہوں، موٹر سائیکل سڑک کے کنارے کھڑی ہے اور مجھ سے چل نہیں رہی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خیریت کیا ہوا آپ کو؟ سر آپ کی شمیم صاحب سے بات ہو گئی ہے نا؟ ندیم نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے مجھے بتایا خون سے بھری بوتل کو آپ سمندر میں پھینکنے گئے تھے۔ جی، وہ بوتل تو میں نے پھینک دی ہے، لیکن سمندر میں پھینکتے ہی مجھ پر مصیبت آ گئی ہے، میرے کندھوں پر بوجھ ہے۔ سمندر کی طرف جاتے ہوئے بوجھ بڑھ گیا تھا۔ بوتل پھینکنے کے بعد جب واپسی کا راستہ پکڑا تو راستہ بھٹک گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ ابھی ٹاور تک پہنچا ہی ہوں کہ موٹر سائیکل چلانا مشکل ہو گیا ہے، میرے کندھوں پر بہت بوجھ ہے اور بازوؤں میں شدید تکلیف ہے۔ مجبوراً موٹر سائیکل روک کر کھڑا ہو گیا ہوں، ورنہ ایکسیڈنٹ یقینی تھا، ندیم نے کہا۔ او مائی گاڈ، میں نے آپ کو مصیبت میں پھنسا دیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ارے نہیں صاحب، اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ندیم نے سارم کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کہا۔ اچھا آپ ایسا کریں، آپ شمیم صاحب کو فون کر لیں، انہیں اپنی کیفیت بتائیں، میرے خیال سے وہ اس سلسلے میں ضرور کچھ کریں گے، سارم نے مشورہ دیا۔ جی سر ٹھیک ہے، میں انہیں فون کر کے ساری بات بتا دیتا ہوں، ندیم بولا۔ جو بھی بات ہوئی مجھے ضرور بتانا، سارم نے ہدایت کی۔ اوکے سر۔ ندیم نے موبائل آف کر کے شمیم احمد کا نمبر ملایا، پھر کان سے لگایا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد ادھر سے ریسیور اٹھایا گیا۔ ہیلو، شمیم احمد کی آواز سنائی دی۔ ہاں شمیم بھائی، میں ندیم بول رہا ہوں، ندیم نے کہا۔ کہاں ہو بھائی؟ کیا سمندر میں نہانے بیٹھ گئے ہو؟ ندیم نے آگے سے بتایا۔ نہیں سر، میرے اوپر مصیبت آ گئی ہے، میری طبیعت بہت سخت خراب ہے، مجھ سے تو موٹر سائیکل بھی نہیں چل رہا۔ ہوا یوں ہے کہ نیٹی جیٹی پل پر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، شمیم احمد نے